اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ گار ہے تو پھر آپ کے قانون کے دروازے ہیں, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کسی کی جان لیجیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی اور میں ہوں جاوید اظہر آپ کا ہوسٹ. لیے چلتے ہیں آپ کو روچڈیل میں, مانچسٹر کے نزدیک ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں پر پاکستانی کمیونٹی 75% کے قریب ہے, اور یہاں پر آج کل ہمارے پاکستانی میئر بھی موجود ہیں. ہمارے بیورو چیف عامر خان ولسن ٹی وی سے لیٹس ٹاک ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پر موجود ہیں, جہاں پر موسٹلی لیڈیز, ان کے ساتھ کچھ دوسرے حضرات بھی موجود ہوتے ہیں ان کی تنظیم کے ساتھ. تو انہوں نے ایک پروگرام تشکیل دیا جس میں انہوں نے مذمت کی ہے اقرار الحسن کی, پرویز مسیح کی اور دوسرے لا اینڈ آرڈر کے حوالہ سے. تو بات کرتے ہیں عامر خان سے, تو پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا تفصیلات. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عامر خان, آپ دیکھ رہے ہیں ولسن ٹی وی. میں آج موجود ہوں گریٹر مانچسٹر کے سراؤنڈنگ ایریا روچڈیل میں, جہاں پر لیٹس ٹاک کی ایک تنظیم کے ساتھ میں اس ٹائم بیٹھا ہوا ہوں. ان کی چیئرپرسن حمیرہ حقانی میرے ساتھ موجود ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. جی حمیرہ صاحبہ, تھوڑا سا کائنڈلی ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں بتائیں, اپنی تنظیم کے بارے میں بتائیں, آپ کے والنٹیئرز کتنے ہیں اور آپ کیا کیا کچھ یہاں پہ خدمات دے رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آج ٹائم نکالنے کے لیے, ہمارے پاس آنے کے لیے. اور ہماری یہ تنظیم پچھلے کئی سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ ہماری چھوٹی سی جگہ ہے, یہ سب میرے اپنی والنٹیئرز اور میرے گروپ کے ممبرز ہیں. اس تنظیم کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی مختلف ذہنی جو صحت ہے, مینٹل ہیلتھ, اس کو امپروو کر سکیں. کیونکہ ابھی کووڈ, اس وقت فی الحال آفٹر کووڈ ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے اندر لونلینس, ڈپریشن, انزائٹی بہت بڑھ گئی تھی. تو ہم اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے ان کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کو امپروو کرنا, جس کے لیے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں ویکلی. اور فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے پاس جی پیز ہیں جو آتے ہیں اور یہاں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں. تو آج بھی ہم سب یہاں جمع ہیں کیونکہ یہ جو انسیڈنس ہوا ہے پاکستان میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. تو باقی یہ کہ ہم یہاں ہر منڈے ٹو سیٹرڈے تقریباً یہاں روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. لوگوں کو فری کمپیوٹر کلاسز دی جا رہی ہیں, لوگوں کو فری انگلش سکھائی جا رہی ہے, ای سول کلاسز ہیں. اس کے علاوہ جیسے ابھی بہت زیادہ ریفیوجیز بچے آئے ہیں جن کو انگلش کی پرابلم ہے, انہیں فری GCSE کی انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. تو جو بھی ہو سک رہا ہے, اور یہ میری ٹیم ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے پوری, جو ہر وقت ہمارے لیے کھڑی رہتی ہے, اور مل جل کے ہم یہاں سب یہ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. جی, یہ جو آپ نے انسیڈنٹ ریسنٹلی پاکستان میں ہوا ہے اقرار الحسن کے ساتھ, اس کے بارے میں کیا آپ رائے رکھتی ہیں؟ یہ آج جو ہم یہاں سب بیٹھے ہیں آ کے, اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہم اقرار الحسن کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت, تندرستی اور اس کی ٹیم کو بھی دے. ہمارے ملک میں ایسے ستارے ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کو کچلا جاتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں تقریباً 63 سے اوپر جرنلسٹ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان ون آف ان کنٹریز میں آتا ہے لسٹ میں جس میں جرنلسٹوں پہ یا بلاگرز پہ حملے ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں, اپنی جان سے جاتے ہیں. آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ اسے اغوا کر لیا, یہ کر لیا. تو ابھی تو سب سے پہلے جو یہ مین انسیڈنس ہوا ہے اقرار الحسن کے ساتھ, اس کے لیے ہماری یہی ہے حکومت سے اپیل کہ فوراً مجرموں کو پکڑا جائے, انہیں سزا دی جائے. یہ اسی لیے یہ واقعات اتنے بڑھ رہے ہیں کہ یہ مجرم جو ہیں آزاد پھرتے ہیں. ہماری کورٹ کیسز اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کو فالو اپ نہیں کر سکتا. کبھی آنر کلنگ کے نام پہ مار دیا جاتا ہے, کبھی مذہب کے نام پہ. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے وہ بچہ 28 سال کا پرویز مسیح, 6 بہنوں کا بھائی, اس کو کس لیے ایک ہجوم نے مار دیا, اور FIR نہیں کاٹی جا رہی. FIR کاٹنا پاکستان میں ایک ایسا ہے کہ لگتا ہے کیونکہ FIR وہ کاٹتے ہی نہیں ہے. بھائی کس لیے نہیں کاٹ رہا ہے آپ؟ کیونکہ انہیں انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی. اور یہ اگر جب تک یہ حکومت, کوئی بھی حکومت ہو, عمران خان صاحب سے بہت امیدیں پبلک کی ہیں اور تھیں, اور یہی خواہش تھی کہ وہ آئیں تو سب سے پہلے ہمارے یہاں قانون کی پاسداری ہو. اس ملک میں ہم کیوں گاڑی تیز چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کل ٹکٹ آ جائے گا.
ہم کوئی یہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو انگریزوں کا ملک ہے, آزاد ملک ہے, یہاں کوئی کوئی اللہ سے نہیں ڈر رہا, کوئی اللہ کو نہیں مان رہا, پھر کیوں لوگ سب قانون پہ چلتے ہیں؟ قانون سخت ہے اور اس کو قانون کو نافذ کرنے والے موجود ہیں, لیکن ہمارے یہاں قانون ہی ان کو آزادی دے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ امپلیمنٹیشن کا آئی تھنک پرابلم ہے پاکستان میں. جی, اب آپ قندیل بلوچ کو دیکھ لیجئے, اس کو مار دیا گیا, بھائی اس کے جیل میں تھے, چھوڑ دیا کیونکہ ماں نے کیس واپس لے لیا. ایسی صورتوں میں گورنمنٹ کو آنا چاہیے. ابھی نور مقدم کیس چل رہا ہے, کلیئر سب کچھ ہے, لیکن وہ روزانہ اس کے بیانات بدلے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے گا کچھ عرصے میں آپ کو پتہ چلے گا وہ چھٹ گئے. لیکن یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اب 70 جو 2-3 ماہ پہلے جو سری لنکن بندہ تھا جو سیالکوٹ میں اس کے ساتھ واقعہ ہوا, اسے لائیو بند کر دیا گیا, تو اس کے بارے میں آپ؟ اس کے بارے میں تو میں بہت, مجھے افسوس, شدید افسوس. ایک تو وجہ یہ کہ وہ ہمارے ملک کا نہیں تھا, دوسرے ملک سے آ کے ہمارے ملک میں رزق کما رہا تھا, ہمارے ملک کا ایک طرح وہ نام روشن کر رہا تھا اپنے ملک میں, تو یہ تو ہونا ہی نہیں تھا. پھر یہ ہمیں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اچھے مسلمان ہیں. آپ کو کہاں لکھا ہے اسلام میں یا کسی بھی مذہب میں کہ آپ کسی بے گناہ کی جان لے لیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ گار ہے تو پھر آپ کے قانون کے دروازے ہیں, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کسی کی جان لیجئے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہر آدمی جو ہے وہ خود منصف بنا بیٹھا ہے, خود ہی جج بنتے ہیں, خود ہی سزا دیتے ہیں, ہجوم اٹھ کر آتا ہے, مار کے چلا جاتا ہے کہ یہ ایک کرسچن تھا, یا یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے, یا اس نے یہ قادیانی تھا, یہ شیعہ تھا. یہ کیا ہے طریقہ؟ انسان تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں انسان بنا کے بھیجا ہے. ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں پھر اس کا مذہب لیتے ہیں, لیکن پہلے تو ہم انسان کی صورت میں دنیا میں آتے ہیں, تو ہمیں تو پہلے انسانیت بننا چاہیے نا, انسان بننا چاہیے. جی ہمارا صاحبہ, اگر ہماری آواز حکومتی جو عہدیداران ہیں ان تک اگر پہنچتی ہے تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دیتی ہیں؟ ان کے لیے تو میرا یہی میسج ہے کہ اگر پاکستان اسی طرح چلتا رہا تو بدقسمتی سے ہمارے جو روشن ستارے ہیں, ابھی بھی بہت زیادہ لوگ چلے گئے ہیں. میں اقرار الحسن کو بہت, اور اس جیسے اور دوسرے جو جرنلسٹ ہیں جو سچ بولتے ہیں, ان کو سچی باتیں سلوٹ کرتی ہوں کہ دے آر اسٹل دیئر ان پاکستان. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے اپنے بیوی بچے رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہماری جان خطرے میں ہے, ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو حکومت اگر ان کا ساتھ نہیں دے گی, ان کو فل سیکیورٹی دینی چاہیے, اور پھر ساتھ ساتھ اب قانون کا یہ ایک ان کو سختی سے عمل کرنا ہوگا کہ جلد سے جلد فیصلے ہوں, جلد سے جلد سزائیں ہوں. اگر یہ نہیں کر پائیں گے, یہ مجھے نہیں, کسی کا قول بھی ہے, میرے خیال میں حضرت علی کا قول ہے, لیکن مجھے نہیں اس کا کنفرم, کہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہو وہ ملک ترقی نہیں کرتا, جس قوم کے اندر انصاف نہ ہو. تو ہمارے یہاں نہ ترقی کرنے کی شاید وجہ ایک یہی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں انصاف نہیں مل رہا لوگوں کو. جی میرے ساتھ والنٹیئر ہیں لیٹس ٹاک کی, ان سے بات کرتے ہیں. جی سسٹر, آپ اس واقعے کو کیسے لیتی ہیں؟ میرا نام پروین اختر ہے, اور میرے خیال میں کہ اقرار الحسن کو انصاف ضرور ملنا چاہیے. جی سسٹر, آپ کیا کہتی ہیں اس معاملے کو لے کر؟ میرا نام رخسانہ حق ہے. میں اس معاملے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اقرار بھائی کو, ہم اس کو بہت, اس کا پروگرام بہت دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں. وہ صرف سچائی بولتا ہے, تو سچ کا حق جو بول بالا ہونا چاہیے اور اس کو انصاف ملنا چاہیے. میرا نام عبدالحق ہے. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ ایک قسم کے فرعون بنے ہوئے ہیں, ہر چیز اپنی مرضی سے کرتے ہیں, یہ اللہ کے ڈر سے, اللہ سے بالکل نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل نہیں ڈرتے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان بطش ربک اللہ شدید, کہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت ہی سخت ہے. اس دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا کرے. میرا نام رخشندہ اور میں ہمارا کی ساتھی ہوں. اس واقعے کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جو بھی واقعہ ایک ہو چکا, پر اس کے بعد اب انصاف یا ملک کا نظر آتا ہے کہ کیا ہوگا, تو وہ اس کو بھی انصاف اور اس کے ساتھیوں کو بھی, کیونکہ اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ اور بھی چند ایک آدمی تھے, تو ان سب کو انصاف ملنا چاہیے. اور اس کے بعد تاکہ آئندہ سے نہ ایسے واقعات ہوں. اگر یہ ہوتے رہیں گے تو پھر پتہ نہیں کہ ساری دنیا میں کیا ہماری ریپوٹیشن جائے گی. میرا نام ملی ہے, میں تو باجی ہمیرا کے ساتھ ہوں.
ये मैं वन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी में मैं भी, लेकिन मैं बाजी के साथ हूँ। लेकिन जो भी इनके साथ हुआ नाइंसाफ़ी हुआ, जिस दिन में किया है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी भी जल्दी हो। लेकिन ये आगे इन्होंने इनके साथ किया, आगे किसी और के साथ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं तो कहती जिन्होंने भी किया ना, उन्हें जितनी भी जल्दी पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। और ये भाई के साथ हमारी सबकी दुआ है, तो अल्लाह ताला जैसे तंदुरुस्ती दे। लेट्स टॉक की वॉलंटियर हैं, इनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या वॉलंटियरिंग सर्विस देती हैं, और ये जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली इतना ये बुरा वाक़या हुआ है उसके बारे में आप क्या कहती हैं? जी, मेरा नाम नाज़िया शाह है और मैं लेट्स टॉक की मैनेजमेंट टीम का एक हिस्सा हूँ। और ये जो पाकिस्तान में इकरार भाई के साथ वाक़या हुआ है, हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। और अहकाम बाला से सिर्फ इतनी अपील कर सकती हूँ कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं उनको इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि लोग सच बोलते हुए घबराएं नहीं। और हम लोग अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर सकें। सो हम सब की जितनी भी हम बहनें यहाँ पे इकट्ठी हैं, हमारी विशेज़ इकरार भाई के साथ हैं कि अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अहकाम में बाला से ये अपील है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनको इंसाफ मिले। थैंक यू। सिस्टर, क्या आप सोचती हैं कि इस सारे वाक़या या इस जैसे जितने भी वाक़यात होते हैं उसमें सिर्फ अहकाम बाला का ही कसूर होता है, पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं या पुलिस का या जुडिशरी का भी कुछ अमल दखल होता है इसमें? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो मिलके मामलात को गड़बड़ करती हैं। ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारे इदारे, हमारा कानून अगर सख्त होगा तो लोग डरेंगे। कुछ ऐसा गलत करने से अगर लोग डरते हैं तो वो गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आवाम को इंसाफ मिलेगा वो सच बोलते हुए भी नहीं डरेंगे। सो सच्चाई का नाम होना चाहिए और कानून सख्त होना चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए। थैंक यू जी। मैं इधर काफ़ी देर से आ रही हूँ बाजी के साथ। सेंटर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ। और जो ये वाक़या हुआ है अपना इकरार भाई के साथ, मैं उनका प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखती थी। मैं उसके लिए दुआएं भी करती होती हूँ हमेशा कि इस लड़के को, इस बच्चे को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। लेकिन ये जो हमारे नाइंसाफ़ लोग हैं ना, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, वो उसको पसंद भी नहीं करते। तो उस पे जो ये अटैक हुआ है इसके लिए मैं बड़ी नाखुश हूँ, क्योंकि हमारे और भी ऐसे कई सहाफ़ी हैं जिनके साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है। ये हमारे मुल्क का कानून जो है ना, वो इन लोगों को सही इंसाफ नहीं देता। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और हमेशा इंसाफ की बात करते रहें। थैंक यू।